السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی ایک بہت ہی دکھ بھری خبر آئی تقریباً 2 دنوں پہلے کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب سید آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی اور پوری جو ان کی زندگی گزری ہے جوانی سے لے کر پورے بڑھاپے تک، وہ اپنے ملک کے دفاع میں، ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور اس کی برتری کو ثابت کرنے میں، اور پورے ایران کو جو وہاں پر اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے، اور اس میں بہت بڑا رول ان کا ہے۔ اور اس شہادت سے اور ایسے وقت میں شہادت سے، جبکہ دنیا میں بڑی تباہی مچ رہی ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو امن کی بات کریں، سلامتی کی بات کریں، اسلام کی بات کریں اور انسانیت کی بات کریں، ایسے وقت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اس میں نہ صرف یہ کہ پوری مسلم امہ، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ غمزدہ ہیں، بلکہ صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والے اور انسانیت کی فکر کرنے والے لوگ بھی غمزدہ ہیں۔ ان کو بھی اس کا دکھ ہے، ان کو بھی اس کا افسوس ہے، اور الگ الگ طریقے سے لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے افسوس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اسیسینیشن ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، اور وہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے جس میں انسانیت کی خیر خواہی ہو۔ خیر، ایسے موقعوں پر قرآن کی ایک آیت ہمیں یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کس طرح کی ہے اس کا آپ احساس نہیں کر سکتے۔ پھر اسی سے سٹی ہوئی آیت ہے جس میں آج جو پوری امت مسلمہ ایک طرح سے غم کے ماحول میں ہے اور غمزدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور اس آیت میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دلوں میں خوف ڈال کے، والجوع، کبھی بھوکا رکھ کے، ونقص من الاموال، کبھی مال کو ضائع کر کے، والانفس، کبھی زندگیاں لے کر، کبھی تم کو شہید کروا کر، کبھی شہید کر کے، والثمرات، اور کبھی تمہارے جو کھانے پینے کے جو ریسورسز ہیں، ہے نا، والثمرات، کھیتی باڑی اور دوسرے جو غلہ اگتے ہیں اور اس کے جو کھانے پینے جس سے تمہاری پوری زندگی گزرتی ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کے یا کمی کریں گے اور اس کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ایسے حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں گے، جو لوگ ڈٹے رہیں گے اپنے محاذوں پر، جو لوگ ہمت کو پست نہیں کریں گے، جو لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو لوگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا کام کرتے رہیں گے، وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بشارتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس موقع پر بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جناب سید آیت اللہ خمینی صاحب کا جو رول تھا انہوں نے بخوبی اس کو پلے کیا اپنی زندگی میں۔ اب جو ان کے جانشین ہیں، ان کے بعد جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں اسی استقامت کے ساتھ، اسی صبر کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی علم کے ساتھ، اور اسی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ کی۔ اور ذرا یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشید. 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشید. اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ سر آپ مجھے میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شہید تو ہونا ہی ہے،
ہمارا تو مقصد ہی اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو اپنی مالوں کو قربان کر دینا، لیکن آپ پڑھ لیں، لکھ لیں، قابل بن جائیں، بڑے ہو جائیں، امت کے کام آ جائیں، اپنی قوم کے کام آ جائیں، اور کچھ کام کر کے پھر جب 70-80 سال کے ہو جائیں گے، 80-90 سال کے، اس کے بعد آپ شہید ہوں گے۔ پھر اسی طرح کی دسیوں ویڈیو جو ہیں وہ سرفیس ہو رہی ہیں، اور کیا نام ہے کہ اس میں وہ اپنی شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مجھے شہید فرما دے، میری شہادت کو قبول فرما لے، میری جان کو اپنے اور میرے خون کو کے نذرانے کو قبول فرما لے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مبارک مہینے میں ان کی شہادت لکھی، اور ان کی شہادت ہمیں امید ہے کہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جو لواحقین ہیں اور پورے امت مسلمہ جو لوگ بھی غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کی جگہ کو پر کرے، ان کے حوصلے کو باقی رکھے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ان کی پوری زندگی کا پیغام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔